محبت اور شفقت سے ہاتھ دیتا ہے، اللہ اس سے بھی اس بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے بہت سے فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور پھر اس بات میں جو کہ تگڑی میدان اور کبھی محبت بیٹوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پرورش کے باب میں بچیوں کے حقوق اور بچیوں کی پرورش کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں کہ بیٹوں کو تو ہر کوئی شوق سے پالتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا میرا کاروبار سنبھالے گا، یہ بڑا ہوگا اس کی وجہ سے معاشرے میں میرا نام روشن ہوگا، یہ بڑا ہوگا میری جائیداد کو سنبھالے گا، میرے گھر کا وارث بنے گا۔ اس لیے بیٹوں کو بڑے شوق سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کی اچھی پرورش، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن بیٹیاں وہ تو چونکہ پڑھائی گھر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے بڑا ہوگا کچھ والدین ان کی پرورش کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو پالنے اور ان کی پرورش کرنے کے بھی فضائل بیان فرمائے، بلکہ بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور جو بندہ اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کرتا ہے، جب بڑی ہو جاتی ہے ان کا نکاح کر دیتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا آنا وہوا کہ میں اور وہ بندہ قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، دو انگلیوں کی طرح آپس میں ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بیٹیوں کو پالنے والے بندے کو ایسا قرب نصیب ہوگا جیسے کسی خاص تعلق والے کے ساتھ قرب ہوا کرتا ہے۔ تو بیٹیوں کے پالنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ فضائل کی ارشاد فرمائی ہے۔ اور جن لوگوں کو بیٹی کی پیدائش سے کوفت ہوتی ہے، دل کے اندر پڑتے ہیں کہ کاش بیٹا پیدا ہوا ہوتا، قرآن کریم ان لوگوں کے لیے بڑے عجیب انداز سے اللہ رب العزت کا پیغام سناتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل ہی دل کے اندر وہ اڑتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس عطا کیے ہوئے عطیے کو اپنے لیے خوشخبری نہیں بلکہ برا سمجھتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس کو اپنے لیے ذلت تصور کرتا ہے اور پھر اس بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ تو ایسے بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اس کو آر محسوس کیا کرتے تھے اور اس کو پہاڑ میں لے جا کے گڑا کھود کے اس میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں اپنی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں مشرک لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دار کرتے تھے۔ ہم حرم پہنچے تو ہمارے استاد محترم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دعوت برکاتہ ہوں، ان کی کال آئی، فرمانے لگے کہ میں مدینہ سے حرم آ رہا ہوں تو آپ بھی آ جائیں۔ تو ہم بھی رات کو وہاں چلے گئے، پھر ان کے ساتھ بیٹھے، فرمانے لگے کہ آؤ حرم کی زیارت آپ کو میں کرواتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ آپ نے شبہ کیا ایک جگہ ہے وہ دیکھی ہے، ہم نے کہا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ رات کے اندھیرے میں ہمیں وہاں لے گئے، بالکل حرم کی قریبی ہے وہ جگہ، اور ابھی تک وہاں سے وہی پہاڑ باقی ہے، آس پاس ساری بلڈنگیں بن گئی ہیں، لیکن وہ جگہ 4-5 کنال کا ٹکڑا ہوگا خالی کا خالی ہے، وہاں کوئی بلڈنگ نہیں بنی۔ حالانکہ مین جگہ ہے، بالکل حرم کے ساتھ ہے۔ فرمانے لگے کہ اس جگہ آج تک یہاں عرب لوگوں نے کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں کی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔
اس جگہ پہ لے آ کے ذرا سوچ کے بیٹی کو زندہ اور دفن کر دیتے تھے، یہ وہی جگہ ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ بیٹی کیوں نہیں بنا رہے؟ حالانکہ باقی صحابہ کے گھر موجود تھے، بہت ساری اور جگہ تھی، سارے عرب کی حدود کے اندر آ گئی ہیں، لیکن وہ جگہ آخرت باقی ہے۔ فرمانے لگے سننے میں یہی آیا ہے، بعض علماء نے بھی فرمایا ہے کہ اس جگہ پر جب کھدائی کی جاتی ہے تو نیچے سے تانبا خون نکلتا ہے، اس لیے آج تک یہاں کوئی بھی تعمیر نہیں کی گئی۔ تو وہ مشرک لوگ اپنی بچیوں کو وہاں جا کے زندہ تربور کر دیا کرتے تھے اور بچی کو اپنے اوپر ایک قسم کا بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش پر اور بعض روایات میں بیٹی اور بہن دونوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری بھی دی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، من ولدت لہو ابنۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے فلم یلدھا، وہ بندہ اسے زندہ درگور نہیں کرتا، نہ اس کی توہین کرتا ہے، نہ اس کی ناقدری کرتا ہے، نہ اس کے اوپر اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے، یعنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ برابری والا معاملہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بچی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے اس والد کو جنت عطا فرمائے۔ کتنی آسانی سے جنت مل سکتی ہے، لیکن ہماری چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے بار بار ہم بھی اولاد کے درمیان برابری نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ صرف اولاد کے ساتھ برابری کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ ایسا بندہ جنت ہی ہوگا جو صرف ایک بیٹی کی پرورش کرے، اسے ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، بڑی ہو تو اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کر دے، اللہ رب العزت اس پرورش کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین وہ فرماتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جب کسی بندے کو یا اللہ کی بندی کو اللہ کی طرف سے بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس بندے اور بندی کے لیے آگ بن جائے گی۔ یہ بندہ ان بچیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تدرک لہ ابنتان، کوئی ایسا مسلمان بندہ جیسے اللہ رب العزت نے دو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، فیحسن الیہما، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ شفقت والا برتاؤ رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اللہ ادخلہ الجنہ، یہ دو بیٹیاں اس بندے کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ ان دو بیٹیوں کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت جسے 3 بیٹیاں عطا فرمائے تو اکثرہن، یہ ان کی اچھی تربیت کرے، وزوجہن، ان بیٹیوں کو جوان ہونے پر ان کی شادی کروا دے، واحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرے، فلہ الجنہ، ایک بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو بیٹیوں کی پرورش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں سے بھی زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا استعداد رکھنا چاہیے۔ اگر اولاد میں اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرما دی ہے تو ان بیٹیوں کو اپنے سروں پہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے، خوشی کے ساتھ ان کی پرورش کرنی چاہیے کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ دنیا میں اعمال کرتے ہیں،
پتہ نہیں وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، پتہ نہیں وہ اعمال کے اندر اتنا اخلاص ہوتا بھی ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے یا نہ ہو، لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دنیا میں دے دی ہے کہ جو بندہ اولاد کے ساتھ یہ برتاؤ رکھے گا اللہ اسے جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میرے والد مجھے ایک باغ دینا چاہتے تھے، تو میری والدہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے نعمان کو فلاں جگہ جو ہمارا بزرگوں کا باغ ہے وہی کا کرتا ہوں۔ تو فرماتے میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ ہبہ اس وقت تک میں درست نہیں مانوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ پر گواہ نہ بنا دو۔ وہ سمجھتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے حضرت نعمان کے والد کو باغ حضرت نعمان کو گفٹ ہبہ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی بھر یہ واپس نہیں لیں گے، وہ پھر نعمان کا ہی رہے گا۔ فرماتے میرے والد نے مجھے ساتھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے فلاں جگہ کے کھجور کے باغ کو اپنے اس بیٹے کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ میری اور بھی اولاد ہے، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس طرح کے اور اتنے باغ موجود ہیں کہ اپنی ساری اولاد کو اس جیسے باغ ہبہ کر سکو، ساری اولاد کو باغ دے سکو؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ اور تو میرے پاس ایسے باغات اتنے موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس ہبہ کرنے پر گواہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اپنی اولاد میں سے ایک کو اگر تم یہ بات دے رہے ہو دوسروں کے لیے جائیداد کم بچے گی، وہ اس سے معلوم ہو جائیں گے تو یہ دوسری اولاد کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے ہی انکار کر دیا کہ میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ وہ بھی صحابی تھے، نبوت کے مزاج کو سمجھتے تھے، انہوں نے بھی پھر بیٹے کو الگ سے باغ ہبہ نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کے لیے ساری جائیداد کو چھوڑا کہ میرے مرنے کے بعد شریعت جس طرح حکم دے گی میری اولاد میں میری جائیداد اسی طرح تقسیم کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا رویہ ہے، یا تو زندگی میں ہی باپ اپنی ساری جائیداد صرف بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، یا پھر خود اس کی ہمت نہیں ہوتی تو اپنی بیٹیوں کو زندگی میں کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی جائیداد کا حصہ جو میرے مرنے کے بعد مجھے ملے گا ابھی سے اپنے بھائیوں کے نام کرو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر، اور اگر بہنوں کو اسی طرح حصہ جائیداد میں نہیں دیا جاتا تو ان بہنوں کے اوپر بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی آدمی نے دوسرے کی جائیداد سے دوسرے کی ملک سے ایک بارش زمین بھی دبا کر رکھی ہوگی، سات زمینوں کا اس بارش کا توپ بنا کے بندے کی گردن میں ڈالا جائے گا کہ لوگ اپنے دنیا میں جائیداد کو سنبھال کے رکھنے والے آج کس کام کی ہے؟ اس بارے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات باپ زندگی میں کوئی کام نہیں کرتا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی بہنوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا حصہ ہمیں دے دو، ہبہ کر دو، اور اگر بہن انکار کر دیتی ہے کہ نہیں میری تو اپنی اولاد ہے، میرے اپنے ضروریات ہیں، حاجات ہیں، اگر باپ کی میراث سے کچھ حصہ مل جائے گی تو میری دنیا آسان ہو جائے گی، اور بھائی کو دینے سے انکار کر دیتی ہے، پھر یا تو بھائی کو اس کا کیس عدالت میں لے جاتا ہے کہ اس کو کچھ دینا ہی نہ پڑے، یا پھر زندگی بھر اس بہن سے تعلق ہی ختم کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انتہا درجے کی حالت کے کام ہے۔
کہ جس باپ کا تو بیٹا ہے وہ اسی باپ کی وہ بھی تو بیٹی ہے، جس گھر میں تو پڑا بڑا ہے اسی گھر میں وہ بھی پڑی بڑی ہے۔ جیسے باپ کی میراث پہ تیرا حق بنتا ہے، شریعت نے تیری بیٹی اور بہن کو بھی وہی حق دیا ہے۔ اور پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ دینے سے پہلے اجماع کیا جاتا ہے جو میں بھائیوں کو ہبہ کرتی ہوں۔ شرعی قواعد اور ضوابط کی روح سے یہ ہبہ شرعاً درست ہی نہیں ہے۔ بیٹی کو زمین قبضے میں نہیں دی، بہن کو زمین قبضے میں نہیں دی، پہلے تقسیم سے پہلے ہی لکھوا دیا کہ یہ میں اپنے بھائی کو دیتی ہوں۔ جب اس کا حصہ اس کے ہاتھ آیا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح آپ کو دے سکتی ہے؟ شرعی ضابطہ اس بارے میں یہ ہے، پہلے جائیداد کو تقسیم کیا جائے، شرعی قواعد اور ضوابط کے مطابق ہر ایک کو حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کی ملکیت میں دے دیا جائے، مکمل کنٹرول اور قبضہ ہر حصہ دار کو سونپ دیا جائے۔ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ایک مرلے کا ہے یا 100 کنال کا ہے، یہ میراث میں باپ کی میراث میں آپ کا حصہ بن رہا ہے، یہ آپ کے نام انتقال ہو رہا ہے، یہ آپ کا ہے۔ آج کے بعد اگر یہاں کوئی کھیتی باڑی ہوگی وہ بھی آپ کی ہوگی، آپ خود سنبھالو، جو مرضی اس کا کرنا ہے یہ آپ کا ہے، بس حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگر بہن کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی کو واپس کرتی ہوں، دوبارہ بھائی کے نام انتقال کروا کے دے، پھر یہی بات درست ہوگا۔ اگر اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اس کو دینے سے پہلے اپنے نام کروا دیا جاتا ہے، یہ تو ربا بند نہیں ہے، یہ جو حسب ہوگا دوسرے کے حصے کو ان کی مرضی کے بغیر، یہ واقع حسب کر رہا ہے، کیا مطلب اس کی اولاد کھاتی رہے گی، حرام کھاتی رہے گی، کہ نہ اس کی اولاد کا اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا، نہ نفل قبول ہوگا، نہ اللہ اس کی کوئی دعا قبول کرے گی۔ اس لیے کہ جب پیٹ میں کوئی حرام کا حکم جاتا ہے پھر ایسے حرام کھانے والے بندے کی نہ اللہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی عبادت قبول کی جاتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آج ہم روتے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم سود کھاتے ہیں، ہم کاروبار میں بلڈنگ مارتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اپنی بہنوں کا حق بھی تو ہم کھا رہے ہیں، اپنی اولاد اس کا حق چھین کے دوسری اولاد کو دے کے حرام پہ وہ لوگوں کو اپنی زندگی میں لگا رہے ہیں، کبھی اس کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہے، بہت زیادہ ان باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جو باپ اپنی بیٹیوں کو معلوم کر کے اپنے بچوں کو ساری جائیداد دے جاتا ہے، یہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ باپ کی زندگی میں بھی حرام کھائیں گے، باپ کے مرنے کے بعد بھی حرام کھاتے رہیں گے۔ اس لیے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اولاد کو نیکی والی زندگی پہ لگانا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر کے والد کی اس چاہت پر گواہ بننے سے انکار کر کے والدین کو بھی یہ سبق دے دیا ہے کہ کبھی ایک بچے کا حق مار کے دوسرے بچے کو نہ دینا، جس کا شریعت میں جو حصہ رکھا، شریعت نے جس کو جو چیز دی ہے، اللہ نے اپنے حکم سے جس کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ اسی کے لیے ہی ہوگا، وہ حصہ کسی اور کو دینا یہ ظلم قرار پائے گا۔ اور جو والدین اپنی اولاد میں سے بعض کو محروم کر دیتے ہیں اور بعض کو اپنی میراث ہبہ کر دیتے ہیں زندگی میں ہی، ایسے والدین سے چاہے دنیا میں کوئی قدر نہ ہو، عدالت اس کو نہیں پتا سکتی، اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے، جس کو دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی قانون اس کی گرفت نہیں کر سکتا، اپنا مال اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی باپ اولاد کو دے رہا ہے، باپ کو محروم کر رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا قانون اس کو نہیں پکڑے گا۔ کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں جب حاضری ہوگی
ایسے والد کو اپنی اولاد محروم کرنے کی وجہ سے ضرور پکڑا جائے گا، اس کی مگر کل آخرت میں ضرور ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو آف کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد شرعی ضابطے کی بنیاد پر وہ اولاد محروم نہیں ہوگی، بلکہ خود محروم جس اولاد کو وارث کر رہا ہے اس کا حصہ شریعت کی نظر میں ایسے ہی بنے گا جیسے دوسری اولاد کا بن رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو محروم کر کے جانے والا آدمی کل قیامت کے دن ضرور پکڑا جائے گا، اولاد کو محروم کرنے کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر پہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی کریں، ان کے اخلاق کا بھی خیال رکھیں اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے والدین کہتے رہتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اگر یہی والدین بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے بڑھاپے کی عمر تک اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھتی، کبھی اس کی اولاد نافرمان نہ ہوتی۔ تو حقوق دونوں طرف سے موجود ہیں، والدین کے حقوق بچوں پر اور بچوں کے حقوق والدین پر، دونوں طرف سے شریعت کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے حقوق کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان حقوق کا خیال رکھیں گے، کل یہ اولاد ہمارا بھی خیال رکھے گی۔ اگر ہم ان کے حقوق کو پامال کریں گے پھر ہمیں بھی ایسی اولاد سے حسن سلوک کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں، فلاں آدمی نے اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا تو کل کو اولاد نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ غالباً الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک آدمی اپنے باپ سے تنگ ہو گیا، باپ بوڑھا تھا، یہ جوان تھا، اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے اپنے والد سے تنگ ہو گیا۔ تو ایک دن اس نے کپڑا بچھایا، باپ کو اوپر بٹھایا اور کپڑے میں ایسے باندھا جیسے لکڑیں اور گھاس باندھتے ہیں، کندھے پہ اٹھایا اور جنگل میں لے گیا۔ بہت دور ایک کنواں آیا، اس نے باپ کو کنویں کے ساتھ رکھا اور ارادہ کیا کہ کنویں میں باپ کو دھکا دے دے۔ اس کا باپ رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ بیٹا تو نے مجھے کنویں میں دھکا تو دینا ہی ہے، مجھ سے ایک احسان کر۔ اس نے کہا کہ کون سا احسان؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا اس کنویں میں دھکا نہ دے، تھوڑا اور آگے لے جا، آگے جنگل میں اور کنواں آئے گا، اس کے اندر مجھے دھکا دے دینا۔ وہ جوان بڑا پریشان ہوا کہ یہاں بھی گر کے مرنا ہے، وہاں بھی گر کے مرنا ہے، تو وہاں گرنے کے خواہش میرا باپ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ ابا وجہ کیا ہے؟ اس کنویں میں مرنا آپ کو پسند ہے اور اس کنویں میں مرنا آپ کو پسند نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا کہ بیٹا جب میں میری طرح جوان تھا تو میں نے اپنے باپ کو اس کنویں میں گرا دیا، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کنویں میں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا اسی کنویں میں مر کے میری بھی موت ہو، مجھے کسی اور کنویں میں پھینک۔ تو جب والدین اولاد کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے تو پھر اولاد بھی کبھی ہو کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتی۔ اس لیے نہ اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ نرمی ہو، نہ ہی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ سختی ہو، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ جب بچوں کی پرورش کریں گے، اگر سختی کا موقع ہے بچے کو ڈرایا بھی جائے، جیسے میرا شیخ کا مقولہ میں نے عرض کیا کہ بہترین والد وہ ہے جو اپنی اولاد کو ڈرانے کے لیے گھر میں ہر وقت کوڑا لٹکائے رکھے۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا والد ہے، اور حد سے زیادہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور والد کی تربیت کے لیے اولاد کو جو پٹائی کی جاتی ہے اس کے بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچوں کی تربیت کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے، یعنی حد سے زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بچے بالکل ڈھیل بن جائیں، پھر کسی نصیحت کا ان کے اوپر اثر بھی نہ ہو۔ اور اپنے بچوں کو دینی محافل، دینی مجالس کا بھی رغبت اور شوق دلانا چاہیے۔ کسی اہل علم کی مجلس سے بچوں کو
کبھی کبھی لے جانا چاہیے، یا مستقل کسی حلقے کے اندر بچوں کو ایسا شوق دلایا جائے کہ وہ خود وہاں پہ حاضر ہوں، تاکہ جب دینی تعلیمات سامنے ہوں گی اولاد کے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے اور والدین بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو دنیا میں بھی عافیت رہے گی، آخرت میں بھی یہی بچے آدمی کے لیے نجات کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا